أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. عزیزوں، میرے ساتھ مل کر پھر اس جملے کو کہہ دیجئے گا. آج تاکید ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملیں، جو ہم ان اعمال کے ذریعے سے آپ سے ورچوئل ملاقات ہی کر رہے ہیں. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثاره مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. خدا ہمارے اور آپ کے غم کو غم امام حسین علیہ السلام میں مزید بڑھا دے اور ہمیں اور آپ کو قرار دے اس لشکر میں کہ جو اللہ کے ولی کا لشکر ہوگا، حضرت امام زمانہ المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو اہل محمد میں سے ہیں، تاکہ وہ خون حسین کا انتقام لے سکے. السلام علیک یا ثار اللہ و ابن ثارہ. سلام اس حسین پر کہ جس کے خون کا انتقام اللہ کے ذمہ ہے. و ابن ثارہ، اور آپ اے حسین ان کے فرزند ہیں کہ مولا علی مرتضیٰ کے خون کا انتقام بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. امام زمانہ علیہ السلام آ کر اسے پورا کریں گے. اللہ ہم سب کو اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال روز عاشور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے کھلے آسمان تلے نہ جا سکے، تو جی جہاں کہیں میسر ہو جائے آپ امام حسین علیہ السلام کی نیت سے کہ مولا آپ ہم سے راضی ہوں، ان اعمال کو انجام دیں. ہم ترتیب وار انہیں انجام دیں گے. عصر عاشور کی مجلس بعد میں ہونے والی ہے، مصائب انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے. لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ یہ وہ حسین ہے کہ جو ماں کے شکم سے اپنی ماں سے کلام کرتا تھا، اور سیدہ کونین نے ایک مرتبہ آ کر کہا تھا کہ اے ام سلمہ، اللہ جانے کہ میرا بیٹا مجھے خاص انداز سے سلام کرتا ہے. ایک صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان. اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو کہ میں آپ کا بہت پیاسا بچہ ہوں. پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اماں، اے میری ماں، انا ولدک العریان. ظہر اور عصر کے وقت یہ کہتا ہے کہ اے اماں، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا وہ بچہ ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا ہے. شام کا وقت آتا ہے کہتا ہے یا اماں اے میری ماں، انا ولدک سحقان، میں آپ کا وہ بچہ ہوں جسے پیسا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے. اور ام سلمہ حضور کے پاس گئیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی تو حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ بس ایک فجر ہوگی، ایک صبح ہوگی کہ حسین بہت پیاسا ہوگا. عزیز وہ صبح آ گئی. آج عاشور کا دن ہے. وہ دن آ گیا جب حسین نے ایک کے بعد ایک لاشوں کو اٹھا. پھر کہا سیدہ، ایک اثر آئے گی کہ حسین شہید ہو جائے گا لیکن ظالم اس کا لباس لوٹ لیں گے. عطا مولا کی انگشت مبارک لوگ کاٹ کر لے گئے تاکہ انگوٹھی لے کے، اور پھر وہی شام ہوگی کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہو جائے گا. عزیزوں وہ دن آ گیا، وہ شام قریب ہے، شام غریبا، عصر عاشور. چلو امام حسین کی خدمت میں. آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں اور ان میں سے ہم قرآن پڑھیں گے. سورہ فجر کی کچھ آیات جو سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. 4 رکعت نماز کا آپ کو بتلایا جائے گا کہ وہ کون سی 4 رکعت ہے. سورہ قل هو اللہ احد 1000 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے. زیارت عاشورہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ.
دعائے القامہ اس کے بعد پڑھیں گے، اور پھر وہ ایک عمل عاشورہ کے 7 مرتبہ آگے بڑھیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں. یہ انشاءاللہ ہمیں کرنے آپ کے ساتھ. آپ سے گزارش ہے کیونکہ درود و سلام تو زیارت عاشورہ میں بھی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا نام امام حسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فجر سورہ نمبر 89 ہے، یعنی 89 سورہ. آپ نکالنا چاہے تو قرآن سے نکال لیجئے. اس کی ہم ابتدائی 5 آیات کو پڑھیں گے جن میں اشارہ ہے محرم الحرام کے ان 10 دنوں کی طرف اور آج کی فجر کی طرف، اور پھر آخری آیات کو پڑھیں گے کہ جن میں امام حسین کی شہادت کی طرف اشارہ ہے. سورہ نمبر 89. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم. واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر. اور ایک مزید رات کی قسم کے جو گزر رہی ہے، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی ہدایت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے نفس، پلٹ آ، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. عزیزو، آج تو لمحہ بلمحہ مصائب نہ بھی پڑھو تب بھی رونا آتا ہے. میں کیا کروں؟ میں اعمال کرواؤں یا اپنے اس اتاق میں تنہا بیٹھ کر اپنی غربت جب ہم جیسے اللہ جانے گناہگاروں کو، بد نصیبوں کو ادا خانہ بھی نصیب نہ ہو سکے، عاشور کے دن بھی یہاں بیٹھ کر اعمال کر. قرآن ریسائٹیشن ہو گیا. ہم نے سورہ فجر کی تلاوت کی. جو 4 رکعت نماز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. ہم آپ کو خالی اس کا طریقہ بتلا دیتے ہیں، پھر آپ عاشور کے دن جب بھی آپ کے پاس موقع ہو تو پڑھ لیجئے گا. پہلی جو نماز ہوگی 2 رکعت ہی، اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے آپ نے. اور جو 2 اگلی رکعتیں ہوں گی ان میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 جو اہل بیت سے بڑا نسبت رکھنے والا سورہ، آیت تطہیر اسی سورہ میں ہے، آیت درود اسی سورہ میں ہے. اور سورہ الحمد کے بعد جو اس دوسری نماز کی دوسری رکعت بنے گی سورہ منافقون. یہ پڑھنا ہے. یہ آپ کے سامنے تصویر بھی اسے لینا چاہیں تو آپ لے لیں، بعد میں جب بھی موقع ہو دیکھ کر بھی ان سوروں کو پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سورہ اخلاص کی تاکید ہے خاص 1000 مرتبہ. حسین سے بڑھ کر کوئی مبلغ توحید نہیں ہو سکتا. سورہ قل هو اللہ احد کی بار بار تاکید ہے کہ 1000 مرتبہ اسے پڑھا جائے. ہم 1000 مرتبہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو پائے گا محدود وقت میں، لیکن بہرحال مولا نیت کو جانتے ہیں. ہم انشاءاللہ 14 مرتبہ 14 معصومین کی نیت سے ہدیہ کرتے ہوئے سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں گے. اب ہمارے ساتھ پڑھیے گا، کاؤنٹر آپ کے سامنے آتا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند لمحے ہمیں دے دیجیے گا، ہم ذرا آگے کے اعمال کو آپ تک پہنچانے کے لیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. زیارت عاشورہ ہم شروع کر رہے ہیں. حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس زیارت کو انشاءاللہ اس کے آداب کے ساتھ انجام دے، کتب اللہ لک بہا الف الف حسنہ، اللہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ لیتا ہے. ومحان کا الف الف سیئہ، جو زیارت عاشورہ کو پڑھے اللہ اس کے لیے 1000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ورفع لک 100 الف درجہ، اور اللہ اس کے لیے 1000 درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَكُنْتَ مِمَّنْ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي حَتَّى تُشَارِكَهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ. اور امام نے فرمایا کہ تو حسین ابن علی کے ساتھ ان کے درجات میں شریک ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَلَا تُعْرَفُ إِلَّا فِي الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَهُ وَكَتَبَ لَكَ ثَوَابَ كُلِّ نَبِيٍّ، اور تیرے لیے لکھا جائے گا ہر نبی کے ثواب کو، وَرَسُولٍ، ہر رسول کے ثواب کو، وَزِيَارَةِ مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ مُنْذُ يَوْمِ قَتْلِ، اور
ہر اس زائر کے ثواب کو کہ جس نے حسین کی شہادت سے لے کر آج تک حسین کی زیارت کی ہے، سب کے ثواب میں تو شریک ہو جائے گا اگر زیارت عاشورہ کو پڑھ لے۔ زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے لعنت اور درود کو کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک معروف طریقہ وہ 100 مرتبہ درود اور 100 مرتبہ لعنت کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ 1 مرتبہ درود 1 مرتبہ لعنت کے ساتھ بھی اپنے ڈیلی روٹین میں رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ پڑھیں، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کم معروف ہے، آج ہم اس طریقے سے پڑھیں گے جس میں 100 دفعہ درود اور لعنت کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ایک اور مختلف انداز میں۔ وہ کیا؟ آیت اللہ سید علی موحد ابتحی نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں فی شرح زیارت العاشور اس روایت کو لکھا ہے کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ لعن زیارت العاشورہ المشہورہ مرۃ واحدہ، جو زیارت عاشورہ کے اس لعنت کو، جو جملہ ہے، 100 مرتبہ پڑھے، یعنی وہ جو زیارت عاشورہ کی لعنت کا حصہ ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، اس کو 1 مرتبہ پڑھے، اور پھر آخری جو جملہ ہے اللہم لعنہم جمیعا، فقط یہ آخری جملہ اللہم لعنہم جمیعا، یہ 99 مرتبہ پڑھے۔ بس وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا 100 مرتبہ اسے پڑھ لیا۔ اور اسی طریقے سے جو سلام کا جملہ ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جو اس جملے کو آخری جملہ جو ہے فقط السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اسے اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے تو ویسا ہے کہ جیسے اس نے مکمل سلام کو 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ بلکہ کئی علماء تو کہتے ہیں کہ یہی اصل طریقہ ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کا، کہ فقط آپ آخری اللہم لعن جمیعا کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے زیارت عاشورہ کو پڑھنے کا۔ تو ہم اس طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اور تاکہ ہم وقت میں مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ سے، اور دعائے القمہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ جانے میں معذرت چاہتا ہوں، پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے پیج سے لائیو ہو پایا نہیں ہو پایا۔ اگر آپ میسج کر دیں واٹس ایپ گروپس میں، اس کا لنک بھیج دیں، ہم سے تھوڑا سا ٹیکنیکل شاید گلچ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیج سے یا جو بھی جہاں سے لائیو ہے اس سے آپ آسٹریلیا کے واٹس ایپ گروپس میں یہ لنک بھیج دیں پلیز، کہ یہاں سے لائیو ہو رہا ہے پروگرام، تاکہ وہ مومنین تک پہنچ جائے گا۔ میں شرمندہ و معذرت چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بلکہ ہم کام کرتے ہیں، ہمیں کام کر رہے ہیں، ہم دوبارہ سے لائیو آتے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے پیج سے۔ میں اس کو یہاں پر زیارت عاشورہ کو دوبارہ سے شروع کریں گے، اعمال عاشورہ کو میں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے پیج سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ آ جاؤں، تاکہ وہاں کے مومنین کو بھی ایک نوٹیفیکیشن چلا جائے، چونکہ آج ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے مومنین منتظر ہوں گے۔ تو ہم آ رہے ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس پوسٹ کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔